فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم آپ کے شرعی سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں ہم جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کئی ایسے کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں جن کو سننے کے بعد جو ہے ہمارے ذہن میں بھی خود جو ہے وہ طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کا جو کرنٹ ایشو میں نے جب دیکھا کہ سندھ کا علاقہ ہے نواب شاہ، وہاں پر بھائی نے دو بہنوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ اس طرح کے جب کرنٹ ایشوز آ جاتے ہیں تو یقین جانیے وہ ناقابل بیان ہو جاتے ہیں، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ بہت دردناک اندوہناک جو ہے معاملات جب سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے عہد میں ہم لوگ جی رہے ہیں جس عہد میں ہمیں اپنے خونی رشتوں سے جو ہے اب خطرات ہونے لگ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جی ملک کے نامور مفتیان کرام موجود ہیں۔ مفتی عبدالولی خان فضیلت الشیخ حافظہ اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب فضیلت الشیخ، بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب، آج کا یہ جو پہلا کرنٹ ایشوز ہے، دو کرنٹ ایشوز ہیں بیسیکلی، لیکن آج کا جو پہلا کرنٹ ایشو ہے وہ بڑا دردناک ایشو ہے، اور پچھلے تقریباً 1-2 ماہ سے ہم تواتر سے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی والد جو ہے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، کبھی بھائی کے ہاتھوں بہنیں قتل ہو جاتی ہیں، کبھی بیٹے کے ہاتھوں جو ہے وہ والدہ کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل ہوا ہے، اس پر اسلامی تعلیمات مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس پر روشنی فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دین کے متعلق معلومات اسے حاصل ہوں، بنیادی معلومات۔ جی۔ تو یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، بنیادی طور پر لوگ دین سے غافل ہیں، دین کا علم ان کو ہے نہیں، اور سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے فیصلے کرتے جاتے ہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بھی ایک جہل کا اور اسی طرح دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ حدود اور قصاص کا جو نفاذ ہے یہ ولی الامر کا کام ہے۔ ولی الامر کا مطلب یعنی کہ حاکم وقت کا، نظام کا، قانون کا، عدالت کا، ان یعنی کہ افراد کا یہ کام ہے۔ ایک فرد ذاتی طور پر اٹھ کے وہ جو ہے حدود اور قصاص کی تنفیذ شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس پر سب اہل علم کا، تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ یہ جو حد قائم کرنا ہے یا پھر قصاص لینا ہے، یہ کام امام کا، حاکم کا، عدالت کا ہے۔ از خود یہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو شخص اٹھا ہے اور اس نے اپنی بہنوں کا قتل کیا ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے کوئی بدعملی کی ہے، تو یہ جو ہے نا اس کے لیے پھر یہ بھی لازم ہے کہ یہ بدعملی ثابت ہو 4 گواہوں کے نتیجے میں۔ 4 گواہوں نے اسے دیکھا ہو اور وہ گواہ بھی مسلمان ہوں، متقی ہوں، مرد ہوں، انہوں نے یہ گواہی دی ہو، یا پھر جو متاثرہ شخص ہے وہ 4 مرتبہ اقرار کرے اور وہ اقرار بغیر جبر و اکراہ کے ہو، زبردستی نہ ہو، تو پھر اس حد کی تنفیذ حکومت کرے گی، فرد پھر بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر ایسی صورت میں کوئی غیرت کی بنیاد پر ایسا جرم کر بیٹھتا ہے اور یہ امام اور حاکم وقت کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ جو کام حاکم وقت کا ہے وہ تم کیسے کرتے ہو؟ یہ تو افراتفری شروع ہو جائے گی اور معاشرہ جو ہے شدید بدامنی کا شکار ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
جب گواہ نہیں، ثبوت نہیں اور اس سلسلے میں کوئی گواہیاں پیش ہوئی نہیں ہے یا متاثرہ شخص کا اقرار اس میں نہیں ہے، تو پھر صرف ایک سنی سنائی بات پر، ایک شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور پھر وہ بھی اپنی بہنوں کا قتل، محارم کا قتل، اقارب کا قتل۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مومن کو قصداً عمداً قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا ہے اور اس کے لیے اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو بہت بڑا جرم یہ سرزد ہوا ہے ان لوگوں سے، اور شرعی طور پر جب کوئی اقرار نہیں، شہادت نہیں، گواہی نہیں، یہ بندہ جو ہے جس نے قتل کیا ہے یہ قصاصاً قتل کیا جائے گا شریعت کی روشنی میں جب اس نے ایسا جرم کیا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب کو ہدایت دے اور دین اسلام کی روشنی پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے جی۔ دوسری جو آج کی ہماری جو کرنٹ ایشو ہے، جو دوسری سٹوری ہے، وہ پولیس اہلکار ہیں جی، انہیں کوئی رشوت میں کوئی منشیات ملی ہے۔ اس سٹوری کو ہم بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر ڈراپ ہو گئے ہیں جی، ہم وہ سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ ایک انوکھا واقعہ، بلکہ انوکھا کیا، پولیس کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ منشیات فروش اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ویسے بھی کرائم پارٹنرز ہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ پولیس اہلکار کو رشوت میں منشیات دی گئی، اور اس پولیس اہلکار نے اسے آگے جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر دیا ہے جی۔ اسی حوالے سے شریعت اسلامیہ میں رشوت کی دنیا میں کیا سزا ہے، مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب اس پر آگاہ فرمائیے۔ ویسے بھی وہ پولیس کا جو تشخص ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے رشوت کو لے کر؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پولیس تو ہوتی ہے جرائم کی روک تھام کے لیے، اور اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور کچھ فرض شناس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرض شناسی نہیں کرتے، اپنا عہدہ صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے۔ تو ایسی مثالیں ہر فیلڈ میں موجود ہیں۔ تو ان میں جو ہمارا یہ محکمہ ہے پولیس کا، تو اس پہ ذرا زیادہ احتیاط ہونی چاہیے، جی بالکل، لیکن اس کے برعکس معاملات دیکھنے میں آتے ہیں۔ مفتی صاحب آئی تھنک کال لے لیں، یہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ جی یہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسعود صاحب ہیں جی سیال کوٹ سے، کیا حال ہیں، کیسے ہیں، خیر خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ خیر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ جی، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا جاننا چاہیں گے جناب؟ میں نے جی الحمدللہ جی، ٹی وی کی آواز، ٹی وی بند کر دیجیے، ٹی وی بند کر دیجیے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا مفتیان سے کہ اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ دین اور مذہب میں ہم کیا ڈفرنس کر سکتے ہیں؟ جی، دین اور مذہب میں کیا ڈفرنس ہے یہ جاننا چاہیں گے؟ دین اور مذہب میں کیا فرق کریں گے؟ اسلام دین ہے یا مذہب ہے یا دونوں ہے؟ یہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں پلیز، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ جی، آپ پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، آپ نے سوال سنا جی اس پر روشنی فرمائیے۔ لغوی اعتبار سے تو دین اور مذہب کے درمیان کوئی ایسا زیادہ فرق نہیں ہے۔ دین کے مختلف معنی ہیں، دین بدلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دین طریقے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مذہب بھی طریقے کے اور جو راستہ ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے فرق ہے۔ دین جو ہے وہ سب کا ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی طرح یہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کا دین ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ ہاں جو شریعت ہے، منہاج ہے، ان میں فرق رہا ہے، یعنی شریعتوں میں فرق رہا ہے۔
کسی کی شریعت میں، کسی نبی کی شریعت میں ایک جرم کے لیے کوئی سزا، دوسرے جرم کے لیے کوئی سزا، یعنی یہ فرق رہا ہے۔ باقی دین ایک ہی ہے، شروع سے لے کے آخر تک دین ایک ہی ہے۔ مذہب جو ہے بعد میں ایک اور معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، اور وہ یہ جو فقہا کی فقہی جو ان کے راستے تھے، طریقے تھے، ان پر بھی مذہب کا نام جو ہے نا استعمال ہونے لگا۔ تو بعض اوقات مذہب کو دین کی جگہ پہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے۔ اچھا، تمہارا دین اسلام ہے، تو یہ استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن جو بعد کی اصطلاح ہے، بعد کی اصطلاح میں فقہی جو مسالک ہیں، ان فقہی مسالک کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ جی، امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے یہ سائل ہیں ان تک جواب پہنچ چکا ہوگا۔ جی مفتی نعمان فاروقی صاحب، ہم وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو منشیات فروش کی جانب سے رشوت لی گئی، اس پر جو ہے شریعت کیا کہتی ہے رشوت کو لے کر؟ جی اچھا، اس میں تھوڑی سی میں شیخ صاحب کی بات پہ تھوڑا سا جی پلیز ایڈ آن کیجیے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اسلام ہی کو دین قرار دیا گیا، اور جہاں بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوا وہ دین کا ہوا۔ تو دراصل دوسرے جو لوگ ہیں وہ مذہب کا اس پہ اطلاق کر کے دین کی جو اصل حیثیت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا، یعنی جیسے دیکھیے کوئی قرآن و سنت پہ خالص چل رہا ہے تو اس کو بھی کسی مسلک کا نام دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی دوسرے مسالک ہی کا حصہ لگے۔ اسی طرح اسلام کو بھی دوسرے مذاہب کے اندر گم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا لفظ استعمال کریں، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ بات ذرا اس فرق میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ تو باقی جو مسئلہ ہمارا چل رہا تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے، تو اس پہ یہ ہے کہ پولیس کو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے جرائم رک سکتے ہیں نا۔ ہر بندہ تو نہ ایسا کر سکتا ہے، نہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر ایسے جرائم جو نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی یہ عورت بہت اچھی ہے، خامند نشہ کرنے لگ گیا اور اب وہ ایسے ہے ویسے، اب کیا کیا جائے؟ تو بہت تنگی، حتیٰ کہ سگریٹ پینے والے جو ہیں نا لوگ، ان کی جو گھر والی ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں ان سے، اور بڑا وہ تو یہ تو منشیات نے ملک کو تباہ کر دیا، اس کی اکانومی پہ بہت برے اثرات ہیں، اور اسی طرح جو ہے لوگوں کے شعور میں اور یہ سب میں بہت ہے۔ تو اس میں اگر پولیس اپنا کردار ادا نہ کرے بلکہ الٹا ان سے وہ سیل ہونا شروع ہو جائے، تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم بن جائے گا۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو جو ہے نا سزا ملنی چاہیے۔ ایک تو رشوت کی سزا علیحدہ، کیونکہ وہ تعزیری سزا ہو سکتی ہے، اور ہمارے ملک میں ہوتے ہیں ایسے ادارے موجود ہیں جو بعض اوقات کسی کی بھی وہ خبر لے لیتے ہیں، تو ایسے کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ عوام کی سطح پر اور ہر جگہ پر یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں منشیات سے دور بھاگنا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ آغاز اس کا سگریٹ سے ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے ایسا ایک شوق پڑتا ہے کہ وہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی روک تھام کے لیے عوامی سطح پر ہر جگہ پر، میں تو کہتا ہوں یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی یہ شعور اور آگہی مہم چلنی چاہیے کہ ہم منشیات نہ استعمال کریں، ہم صحت مند قوم ہوں، اچھی سوچ اور اچھے کردار کے مالک ہوں۔ دیکھیں وہ بچے جن کو بڑی خوشی سے پالا پوسا، اب وہ بڑی اور جوانی کی عمر میں پہنچ کے نشہ آور بن جائیں، اور چوکوں کے اندر آج میں نے دیکھا، میں بتاؤں پل ہے، پل کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ دو بیٹھے ہوئے اور اپنا وہ شوق پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ۔ تو یہ سب کا کردار ہے، ہم سب اس میں کردار ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، جرم کی آپ نے بات کی، تو جو لوگ تہرے جرم کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک جرم کی سزا ملے گی یا تینوں جرائم کی سزا ملے گی؟ ہاں نہیں، ظاہر ہے جتنے جرائم بڑھتے جائیں گے تو اتنی سزا بھی، شکیں بھی بڑھتی جائیں گی، اس پہ زیادہ وہ تعزیر آئے گی۔ جیسا کہ ایک صرف چور ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک فساد کر رہا ہے زمین پہ، تو اب تینوں کی سزا ایک جیسی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی سزا بڑھتی چلی جائے گی۔ جو فساد کا بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے محض چوری کر لی، ایک ہے اس نے گھر میں گھسا، پھر کوئی اور بھی ایسے کام انجام دیے جو کرنے والے نہیں تھے، اور نہ شریعت، نہ اخلاق، نہ کوئی بھی اجازت دیتا ہے۔
تو جرائم بڑھنے سے سزا بڑھ جاتی ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ نا دنیا میں کوئی سزا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہوتی ہے۔ بندے کا دین کی طرف نہ آنا اور دین میں نہ اس کا دل لگنا، نہ اس کو نماز کی فکر، نہ کسی اور کام کی، نہ توحید کی، نہ رسالت کی، نہ کوئی اور، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سزا میں ہے یہ شخص، تو لیکن ہم اسے سزا سمجھتے نہیں۔ مفتی صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ یہی کہ یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے، جو حالت ہے، ایک تو رشوت ہے، بالکل، تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی، یہ دونوں آگ میں ہیں۔ اچھا، اب یہ رشوت، اور پھر رشوت بھی کون سی چیز؟ جو نشاور اشیاء ہے، بالکل جو معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے، وہ لے رہا ہے، اور کون لے رہا ہے؟ پولیس صاحب لے رہا ہے، اور پھر آگے وہ فروخت بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جرم در جرم ہے، اور بہت بڑا جرم ہے جو لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ان امور میں، اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور دین پہ چلنا چاہیے۔ جی، رشوت خوری والا معاملہ ڈسکس کیا جی۔ ہم اس کے بعد واپس آ کر ہم کچھ ایسے لوگوں کا بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے جو لوگ قرض دے کر جو ہے وہ بعد میں منتیں ترلے کرواتے ہیں اور قرض واپس نہیں کرتے۔ یہاں پر بریک پر جاتے ہیں اور واپس آ کے یہیں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پر ہم کسی کی اگر ہیلپ کر دیں گے نا، اور ہیلپ بھی اس صورت میں کہ ہم کسی کو قرض دے دیتے ہیں یا کوئی شخص ہم سے قرض مانگتا ہے تو ہم اس کی ایک مدت طے کر لیتے ہیں، اور مدت کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جس نے ہیلپ کی ہوتی ہے وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور جس نے قرض دینا ہوتا ہے وہ شخص جناب بڑا آدمی بن کے وہ منتیں ترلے کروا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک سائل جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ قرض جو ہے وہ اس کی واپس کروانے کی، قرض واپس لینے کی دعا یا کوئی ذکر بتا دیں۔ میرے خیال میں اس نے سارے عربے استعمال کر لیے ہوں گے، دیگر عربے استعمال کر لیے ہوں گے، تو کیا اس پہ کوئی دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کوئی ذکر و اذکار ہیں قرض واپس لینے کے؟ یہ جو ہے نا قرض، جی، پہلے تو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ کس کو میں قرض دے رہا ہوں، تو یہ بندہ قرض واپس بھی کرے گا کہ نہیں۔ مفتی صاحب پہلے تو وہ اس جیسا نیک شخص ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ معصوم کوئی نہیں ہوتا۔ باقی اس بندے کو نا ایک تو دین کے جو مسائل ہیں یہ بیان ہونے چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، جو غنی ہے اور قرض واپس کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، کوثر صاحبہ ہیں لاہور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، شکر الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا مختصر سے یہ سوال ہے، جی، قبرستان میں جب جاتے ہیں تو دعا، کوئی کہتا دعا کو ہاتھ اٹھا کے مانگیں، کوئی کہتا وہاں نہیں مانگنی چاہیے، اس پر جو شرعی احکامات ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ اس کے بعد یہ دعا ہے السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کیا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے وہاں پر جاتے ہوئے؟ اس کے ساتھ شیعی وضاحت مجھے کہا دیں قبرستان میں دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ جی، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی۔ جی مفتی صاحب، قبرستان کے حوالے سے کیا احکامات ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے، کیسے دعا کرنی چاہیے؟ جی، پہلی تو یہ بات ہے کہ جو انہوں نے دعا بتائی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، تو یہ جو دعا ہے
یہ جا کے پڑھنی چاہیے قبرستان میں، مسلمانوں کے قبرستان سے جب بھی آپ گزریں یا اس میں جائیں، دونوں باتیں ہیں، کیونکہ بعض اوقات گزر ہوتا ہے، پھر بھی ان سے یہ اظہار کرنا چاہیے اور اس کے مفہوم کو بھی جاننا چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ قبرستان جائیں تو دعا کرنی ہو تو قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قبلہ رخ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم گئے نا مختلف عزیز ایک قبر کے پاس گئے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو اس قبر کے سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی بالکل ایسے، تو اس کی بجائے قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے تاکہ یہ اندیشہ بھی نہ ہو کہ اس قبر والے سے کچھ سوال کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور قبلہ رخ ہونا یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اور اسی طرح ہاتھ اٹھانا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، تو ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قبرستان میں جا کے اس طریقے سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ قبرستان میں سادگی سے جائیں، یعنی زیادہ وہ جیسے ہوتا ہے نا عام زندگی میں، یا جیسے ہم کہیں دفتر یا جاتے ہیں تو قبرستان میں ذرا اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ جایا جائے، اور اگر راستہ صاف ہو تو اگر جوتے بھی اتار دیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے، جیسا کہ حدیث سے ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں سے منع فرمایا۔ تو اس سے یہ کچھ آداب ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے قبرستان جانے کے لیے، اور عورتیں زیادہ نہ جائیں، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ قبرستان میں موجود تھی، اور وہ تفصیلی واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، قبرستان جا سکتی ہے لیکن زیادہ نہ جائیں، کیونکہ قبرستان جو ہے یہ موت کو یاد دلانے کے لیے اس کے جانا، تو جب عورتوں کی کثرت وہاں پہ ہوگی تو پھر موت تو شاید یاد نہ رہے، تو اس وجہ سے یہ کچھ آداب ہیں جو ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے۔ رب کریم ہمیں جو ہے وہ حکم ربانی پر چلنے کی توفیق دے۔ جی مفتی صاحب، یہ وہ جو قرض دینے والے اور لینے والے، اس پر ذرا روشنی تو جو شخص مالدار ہے، قرض کی واپسی کر سکتا ہے، ادائیگی کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مثل الغنی ظلم، یہ جو ہے یہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بے عزتی جو ہے نا کرنا درست ہے، یعنی عدالت میں لے جانا اس کو بالکل درست ہے، اور ظلم خود بھی الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں یہ ظلم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرض کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ بندہ مقروض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جو ہے نا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں قرض سے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے مقروض ہونے سے بچا، کسی کا میرے اوپر دین ہو، قرض ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرض ایسی چیز ہے کہ جب بندہ یہ لے لیتا ہے تو جب پھر بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی وہ جو مانگنے والا ہے جس نے قرضہ دیا ہے واپس مانگتا ہے تو پھر بندہ اس سے غلط بیانی کرتا ہے، وعدہ کر کے پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک بندے کی بے عزتی کا سبب بنتا ہے۔ تو قرض جو ہے اس لحاظ سے بھی اس سے بچنا ہی چاہیے۔ ابتدا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جو مقروض فوت ہو جاتا تھا اور قرض دینے کے لیے یعنی واپسی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جب پوچھتے کہ یہ قرضہ اس کے اوپر تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں قرضہ ہے، کچھ چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، تو وہ بتا دیتے کہ ہاں چھوڑا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا لیتے تھے۔ اور اگر کہتے کہ نہیں قرضہ لے کے ایسے ہی فوت ہو گیا ہے اور ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ پھر ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ وہ قرضہ میرے ذمہ، میں ادا کروں گا، آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ یعنی کہ ایک ظلم ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ کون سے ذرائع وسیلے؟ تو سب سے بڑا جو ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ رب تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ یعنی یہ سارے جو اس نے وسیلے اور ذریعے آزما لیے ہیں، پیسے نہیں نکلے،
اب یہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ حدیثی دعا ہے کہ اللہ کوئی شے کوئی کام آسان نہیں مگر وہ جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان کر دیتا ہے. تو یہ دعا بندہ مانگتا رہے، درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے، حمد و ثنا اللہ کی بیان کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. جی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور ہمیں ایسے ایلیمنٹس کی پہچان ہونی چاہیے کہ جو لوگ جو ہے وہ قرض لے لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹاتے نہیں، اور لوٹاتے ہیں تو ایک ساتھ میں لوٹاتے ہیں. مفتی صاحب، ایک سائلہ ہیں، ان کے خامند فوت ہو گئے اور اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. وہ سائلہ پوچھ رہی ہیں کہ پہلے خامند نے مکان کا وعدہ کیا تھا مگر وہ فوت ہو گئے، دیور سے شادی ہوئی، نباہ نہ ہو سکا. بیوی کہتی ہے کہ پہلے خامند نے جو مکان لکھ کر دیا تھا وہ مجھے ہر صورت دیا جائے. کیا عورت کا مطالبہ درست ہے اور ورثاء کے ذمے ہے؟ اس پر روشنی فرمائیں. اصل میں ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے، رشتے طے ہوتے ہیں، پھر کچھ اور صورتحال ہوتی ہے. جب جدائی ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، تو پھر بالکل ہی ہم لوگ بالکل اور ہو جاتے ہیں. تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اور قرآن مجید نے جو فرمایا او سرحوہن سراحا جمیلا، کہ چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. تو اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب جیسے اس شخص نے وعدہ کیا کہ میں مکان لے کے دوں گا، تو اب اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ بنیادی شرائط میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ بڑا اہم ہے اس کا حصہ، کہ جو شرطیں تم رکھتے ہو، جس کی وجہ سے تم نے ایک عورت کو اپنے لیے حلال کیا، وہ سب سے زیادہ پوری کرنے والی شرطیں ہیں. اور ہمارے اس معاشرے میں سب سے زیادہ رسوائی انہی شرطوں کی ہوتی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ بیوی ہے، اس نے کوئی شرط رکھی تھی تو اس کی کون سی حیثیت ہے، یعنی اس کو توجہ ہی نہیں دیتے. کہنا یا اسے ایکسکیوز کرنا یا نہ کرنے گئے تو اور بات ہے. اور حدیث سے کہتی ہے سب سے زیادہ جن شرطوں کو پورا کیا جانا چاہیے وہ شرطیں ہیں جو شادی کے موقع پہ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے چونکہ شرط ماننی تھی کہ میں تمہیں مکان لے کے دوں گا، اگر وہ نہیں لے کے دے سکے اور وفات پا گئے، اب دیکھا جائے کہ ان کی وراثت اگر اس قابل ہے کہ وہ اس سے مکان لیا جا سکتا ہے تو یہ ان پہ قرض ہے، تو ان کو پورا کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ ان کے پاس ایسا ہے ہی نہیں، پھر ان کے جو ورثاء ہیں وہ اگر کر سکیں، یعنی وہ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کریں تو ان کو دے دیں تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں تو ان کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ اصل میں ایک فرد کا تھا، ان کے سابقہ خامند کا تھا. وہ نہیں پورا کر سکے، یا تو ان کی زندگی میں یہ ان سے کروا لیتی، ایسا کچھ ہو جاتا، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ورثاء کے ذمے اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے اپنی شرط ماننی تھی، ان کی زندگی نے وفا نہ کی یا وہ آگے چل نہ سکے، تو اس وجہ سے ان کے ذمے اس طرح لازم نہیں ہے. اگر وہ کر دیں تو یہ ان کا احسان ہے. تو عورت کا مطالبہ بہرحال ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے، کیونکہ اس نے اہم ترین شرطیں جس کو حدیث میں بھی کہا گیا، اس نے وہ شرط قبول کی تھی، تو اس کا حق ہے کہ وہ مطالبہ کر سکے. رب کریم جی ہمارے ہر معاملات میں آسانی عطا فرمائے. جی مفتی صاحب، کئی معاملات ہوتے ہیں، موسٹلی معاملات جو دینی معاملات ہیں ان میں ہم بڑے سست ہو جاتے ہیں. ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کا، ان کے بچے 13-14 سال کے ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کا عقیقہ نہیں کیا، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے کہ اب وہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. جی عقیقہ جو ہے نا ایک عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. اور چاہیے تو یہ کہ جب بندہ صاحب استطاعت ہے 7ویں دن یہ عقیقہ ہو جانا چاہیے. اگر 7ویں دن عقیقہ نہ ہو تو پھر بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ 14ویں دن، 21ویں دن، اگر ان دنوں میں بھی نہ ہو سکے تو پھر جب بھی ہو. یہ ایک قرض ہے، یہ ایک قرض ہے اس بندے کے ذمے اپنی اولاد کے حوالے سے، اور اس قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے. جی تو اب 13-14 سال کی عمر کو وہ پہنچ چکے ہیں اس کے بچے. اب اگر یہ استطاعت اس کی ہے تو ضرور وہ یہ عقیقہ کرے ان کا. ایک حدیث میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تحسین بھی کی ہے، یعنی اس کو ثابت مانا ہے.
وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اپنے آپ کا عقیقہ کیا ہے، تو یہ عقیقہ کرنا درست ہے، بعد میں بھی ایسے بندہ کر لے تو یہ بالکل مشروع ہے، درست ہے، اور یہ بندہ اگر اپنی اولاد کا عقیقہ کرتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اچھی بات ہے جی۔ ایک اور سائل ہیں جی، وہ مفتی صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ ملازم ہوں، ایک پلاٹ مکان بنانے کے لیے خریدا، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تھوڑا سا میں پچھلے سوال میں تھوڑا سا جی ایڈ آن کیونکہ وہ سیرت سے بھی ایک تعلق ہے، جی بالکل، تو سیرت کی کتب میں یہ آتا ہے کہ سردار عبد المطلب انہوں نے عقیقہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ کتب سیرت میں آتا ہے، لیکن یہ اتنی معتبر روایات نہیں ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد میں کیا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی نبوت کے بعد، جیسا کہ شیخ صاحب نے حوالہ دیا حدیث کا، تو اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو عقیقہ ہوا تھا آپ کا وہ پہلے، وہ ظاہر ہے وہ قدیم رواج کے مطابق ہوا تھا، جی بالکل، اگر ہوا تھا تو دوسرا یہ ہے کہ وہ حدیث اتنی جو سیرت کی ہے نا روایات وہ اتنی معتبر نہیں ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وہ کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، اب وہ جو سوال ہے جی کہ ملازم ہوں ایک پلاٹ جی مکان بنانے کے لیے، جو گھر کے لیے پلاٹ لیا جائے گھر کی نیت سے، کیونکہ گھر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، اور زکوٰۃ میں شرط ہے کہ اضافی ہو، یعنی اپنی ضروریات سے زائد اضافی رقم ہے اور وہ پڑی رہے، اور اس پہ یا وہ پلاٹ ہے جو کمرشل ہو یا کمرشل کرنے کے لیے یا اپنا ایسٹ اور سرمایہ بنانے کے لیے وہ خریدا ہو، تو وہ اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جو گھر کے لیے لیا ہو، گھر چونکہ بنیادی ضرورت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح گاڑی ہے، اسی طرح فیکٹری کی مشینری ہے یا کوئی ایسے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہے پیداوار پہ، زکوٰۃ ہے جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے کسی بھی، تو اس پہ ہے۔ تو مکان چونکہ بنیادی ضرورت ہے تو شریعت نے اس پہ زکوٰۃ نہیں رکھی تاکہ لوگ اس مکان کو بنا سکیں، رہ سکیں، یعنی سہولت دی گئی ہے اس حوالے سے۔ تو اس وجہ سے جو انہوں نے گھر بنانے کے لیے پلاٹ لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر پلاٹ قسطوں پہ لیا ہو تو اس پر بھی ذرا روشنی فرمائیں۔ ہاں، وہ بھی اس کی صورت بھی یہی دیکھیں گے کہ اگر وہ گھر کے لیے لیا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ ویسے سرمایہ کاری کے لیے خریدا ہے اور اگرچہ قسطوں پہ خریدا ہے تو جتنی قسطیں ادا ہو چکی ہیں تو وہ اگر اتنی مالیت کو پہنچتی ہوں کہ جس سے 7.5 تولے سونا آ سکتا ہو، یہ تو اب وہ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، تو اس پہ پھر وہ سال گزر جائے جب، تو اس پہ پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ جی مفتی صاحب آپ کا کیا ٹھیک ہے؟ یعنی زکوٰۃ جو ہے نا ہر طرح کے مال پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، خاص اموال ہے، سونا چاندی ہے، کرنسی ہے، ان چیزوں پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ جو پلاٹ ہے، دکانیں ہیں، گھر ایک ہے یا کہ 5 گھر ہے جی اور بندے ان کے اپنے ہیں، جی بالکل ایسے، اور وہ کرایہ پہ دیے ہوئے ہیں یا خود ان میں رہ رہا ہے، ایک گھر میں رہ دوسرے میں بھی سامان رکھا ہوا ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹ بندے نے لیے ہیں، 5 پلاٹ لیے ہیں، اور وہ ایک بیٹے کے لیے، دوسرے کے لیے، تیسرے کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ان پہ زکوٰۃ ہے نہیں، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ جب یہ پلاٹ ہے، زمین ہے، تجارت کے لیے ہے، بیچنے کے لیے ہے، مزید پیسہ اس سے کمانے کے لیے ہے، اس نیت سے بندہ وہ پلاٹ خریدتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور جو عام مکان بنانے کے لیے خریدتا ہے، اب چاہے اب 1 مکان، 2 مکان، 3 مکان بنانے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے جی ایک بریک کا، بریک کے بعد سے آ کر شرعی سوالوں کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. پیر اور جمعرات کی شب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پیر اور جمعرات کے جو روزے ہیں ان کا جو اجر ہے، ان کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اہتمام کیا کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اپنے شرعی سوالوں کے ساتھ، اور جو نیچے دیے گئے نمبر ہیں ان نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. شرعی سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی. ایک سائل ہیں جی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے نے زیور والدہ کو ہدیہ کیا، کیا وہ وفات پا گئیں؟ زیور اس بیٹے کو ملے گا یا ترکہ کے طور پر تقسیم ہوگا؟ جی ہاں جی، یہ میراث کا مسئلہ ہے. تو جب بیٹے نے والدہ کو وہ ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا ہے، تو وہ والدہ صاحبہ کی ملکیت میں وہ ہبہ آ گیا ہے، جی بالکل، وہ زیور آ گیا ہے. اب جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو وہ ترکہ ہے، وہ سب جتنے وارث ہیں سب کا حصہ ہے، وہ واپس وہ بیٹا نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ رجوع بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ زندہ بھی ہوتی تو تب بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جو میں نے زیور دیا ہے یہ مجھے واپس کر دو. اب وہ فوت ہو چکی ہے تو وہ اس کی ملکیت میں یہ چیز تھی، تو باقی بھائی اور بہنیں جو ہیں، والد صاحب ہیں، یہ سارے وارث جو زندہ وارث ہیں ان سب کا اس میں حصہ ہے. جی مفتی صاحب، اس میں کوئی نبی دور کے ساتھ کوئی ایسوسیشن؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ بالکل واضح مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسی جی. یہ میراث کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اتنا اختلاف ہے نہیں، مطلب یہ دو دونے چار کی طرح ہوتا ہے. جی جی بہتر ہو گیا. جی خواتین کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ اور جو خواتین گھر میں عمومی طور پہ نماز ادا کرتی ہیں، یہ ایک سائلہ نے پوچھا ہے. جی سوال بڑا اہم سوال ہے اور بڑی اس کی ضرورت ہے. جی جی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اذان اور اقامت کے درمیان دعا جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتی، یعنی قبولیت کا وقت ہے. جی تو ظاہر ہے بندے کے لیے تو جو اس کی مسجد ہے وہ ہو گئی اس کی، کیونکہ آج کل اذانیں بھی کئی ہیں، پھر عورتوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. دیکھیے بڑا اہم سوال ہے اس کا، اور میں داد دیتا ہوں ایسے سوال کرنے والوں کے لیے. جی بالکل. تو اصل ایسا ہے یعنی کتنا شوق، لگن، شریعت، یہ نا باریکیوں میں اترنا اور نیکی کی رغبت اور شوق اس سے عیاں ہوتا ہے. جی تو اس میں میرے نقطہ نظر سے ایسا ہے جی کہ جو مسجد جس میں ان کے خاوند، والد، بھائی، بیٹے یا کوئی بھی وہ جس مسجد میں جاتے ہیں نا، اس مسجد کے اوقات کا انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اذان کا کیا وقت ہے، وہاں پہ اذان ہو گئی ہے تو، اور اسی طرح اقامت کا کیا وقت ہے، یعنی نماز کتنے بجے کھڑی ہوتی ہے. تو اس دورانیے میں یہ بھی کوشش کریں کہ انہی کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھ لیں اسی وقت پہ جہاں پہ مسجد میں، اور اس دورانیے کو وہ کنسیڈر کریں کہ یہی وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی. یعنی ایک جدید ایک فقہی مسئلہ ہے، کیونکہ پہلے دور میں تو ایسے نہیں تھا کہ ایک اذان ہو اور پھر دوسری ہو، دونوں کی آوازیں آ رہی ہوں یا ایسا ہو. اب چونکہ مساجد بھی مختلف ہیں تو یہ جس مسجد سے ان کا لنک ہے جہاں آنا جانا ہے، تو اس مسجد کے ٹائم کو مد نظر رکھ کے تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ دورانیہ اپنا طے کر لیں کہ اس وقت سے اس وقت تک جو ہے دعا نا وہ قبول ہوگی. تو یہ ان کے شوق اور ولولے کو یہ تقویت ملے گی اس سے کہ چلیں ہمیں وہ وقت میسر آ گیا جو شریعت میں بتایا گیا کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی. جی رب کریم جی ہمیں ایمان کی حرارت مزید نصیب فرمائے. جی مفتی صاحب، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن جب ان میں بھی توازن بگڑ جاتا ہے تو معاملات خراب ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں یہ جو چیٹنگ ہے، دھوکے کا معاملہ بہت زور پکڑ رہا ہے. مرد کی جانب سے بھی ہوتا ہے، خاتون کی جانب سے بھی ہوتا ہے. ایک سائل پوچھ رہے ہیں کہ میری شادی ہوئی ہے، بیوی کے کسی سے خفیہ مراسم تھے، انہوں نے کوئی خامد نے جو ہے کوئی چیٹ پکڑ لی، کوئی میسیجز پکڑ لیے کسی آشنا کے ساتھ، تو انہوں نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلاق دے دی. سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی شرعی سزا کیا ہے؟ مختلف اقسام کی چیٹنگ ہے، پیسو چیٹنگ بھی لوگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ٹیلی فون نے بھی بڑے معاملات خراب کیے ہیں. اس پر کیا آپ کا مفتی صاحب کیا ٹیک ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اسلام
اس بات پہ زور دیتا ہے کہ پاکیزگی حاصل ہو مرد کو بھی عورت کو بھی، جی، اور جو ہے مرد اور جو خاتون ہے میاں بیوی بن چکے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں، جی بالکل، خیانت سے اجتناب کریں اور اپنے جو تعلقات ہیں محدود رکھیں خاون کے ساتھ اور خاون بیوی کے ساتھ، اس سے آگے وہ نہ بڑھے۔ جی، اور جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس طرح خفیہ مراسم تھے، تو خفیہ مراسم ان کی سزا تو انہوں نے دے دی ہے اس کو، جی، کہ جب طلاق دے دی ہے تو بس یہ اس کی سزا ہے، علیحدگی حل ہے، علیحدگی اس کا حل ہے۔ یعنی ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شکایت کی کہ اس کی بیوی ایسی ہے، لا ترد ید لامس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کو طلاق دے دے۔ تو یہ حل ہے اور یہی اس کی سزا ہے، آخری حل یہ ہے، آخری حل یہی ہے۔ ٹھیک ہے، نصیحت ہے، نصیحت وہ پہلے وعد ہے، نصیحت ہے، اگر ان باتوں سے کوئی درستی آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر درستی نہیں آ سکتی تو پھر اس کا یہی حل ہے کہ طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد نا علیحدگی ہو جانے کے بعد اپنی زبان کو بند رکھے اور مزید اس کی اخلاقی طور پہ علیحدگی اختیار بھی کریں، جو ہے وہ مطلب کہ رکھ رکھاؤ بھی رہ جائے۔ مفتی صاحب یہ اس میں مطلب یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی فریقین کو شامل کر لیا جائے، کوئی نیگوسیشن ہو جائے، صلح صلاحی کا ایک لڑکی کی جانب سے ہو جائے، دوسرا مرد کی خامند کی جانب سے ہو جائے۔ قرآن مجید نے یہ سارا طریقہ بتا دیا ہے کہ جب خاون کو کوئی ایسا معاملہ نظر آ جائے نشوز کا، نافرمانی کا، تو وہ اس کو واعظ کرے، نصیحت کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا واعظ و نصیحت سے بات بن گئی تو ٹھیک ہے الحمدللہ، واعظ و نصیحت سے بات نہیں بنی تو پھر یہ بستر الگ کر دے، جی، بستر الگ سٹیپ یہ ہے کہ بستر الگ کر دیا، بستر الگ کر دے۔ اچھا بستر الگ کرنے سے بھی بات نہیں بنی تو پھر اس کو شریفانہ طریقے سے ضرب لگائے، اس کو تادیب دے۔ اگر تادیبی کارروائی سے بھی مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر اس کے لیے چوتھا حل یہ ہے، آخری اور چوتھا حل، آخری نہیں چوتھا حل یہ ہے کہ ایک ثالث لڑکی کے خاندان سے ہو، ایک حکم ثالث خاون کے خاندان سے ہو، یہ جمع ہو کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس صورت میں اگر معاملہ حل ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، اگر اس صورت میں بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر پانچواں اور آخری حل وہ علیحدگی ہے، وہ طلاق ہے، اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو خیرآباد کہہ دینا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے کہ اس میں تھوڑا سا میں فرق کروں گا، اگر مرد بھی کچھ کرتا ہے، مرد بھی چیٹنگ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا شریعت کہتی ہے؟ اسی والے سے میں تھوڑا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شیخ صاحب نے یہ سورہ نساء کی آیات کی روشنی میں یہ 5 مراحل بیان کیے، بالکل یہ تو ان کا تعلق اس صورت سے ہے جب عورت سنور نہ رہی ہو، بولنے چالنے میں، نافرمانی میں یہ ہو، اور ایک صورت وہ ہے جس کا حوالہ شیخ نے پہلے دیا کہ ایسی عورت جو اس کردار کی حامل ہو، تو اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے یہ نہیں مدارج بیان فرمائے، وہاں پہ یہی ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ ٹھیک ہے، اور دیوس بھی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی میں ایسا کچھ دیکھ کے بھی اس کو اپنے عقد میں رکھے اور اس کی سزا اس میں طے کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی نہیں، اس کا یہ ہے کہ دیکھیے نکاح ہو جانا ہی، یہ اسے کہتے ہیں عربی میں احسان، یعنی احسان سواد کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اب ایک قلعے میں آ چکی ہے، یعنی محسنہ بن چکی ہے، جس کا مطلب ہے وہ قلعہ بند ہو گئی ہے۔ اب اس کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، نہ اخلاقاً نہ شرعاً نہ کسی بھی اعتبار سے۔ تو اب اگر وہ نکاح میں آنے کے باوجود ایسا کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی جسارت کر رہی ہے۔ اب اس کو اس شخص کے نکاح میں رہنے کی جب اس کو پتہ چل جائے تو شریعت کی روح سے تو اسے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں گنجائش پیدا کرنے کی یا آواز و نصیحت کی، یہ اس صورت میں ہے جب عورت میں کوئی ایسی برائی نہ ہو جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ تو ہے کہ وہ بات نہیں مانتی، خاوند کچھ کہتا ہے وہ کچھ کرتی ہے، یا اس کے اندر کوئی خود سری آ رہی ہے، تو وہ اس کا حل ہے۔
تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو علیحدہ کر دیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس معاشرے کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں تو اس میں ایسی باتوں پہ نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. یہاں پہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, لڑکوں کے تعلقات بھی کئی ایک سے ہوتے ہیں, جی زیادہ ہوتے ہیں, لڑکیوں کے بھی ایک سے زیادہ تعلقات ہوتے ہیں. اور میرے پاس مسئلے آئے ایسے, اور یقین کریں کہ یعنی انسان ہل جاتا ہے کہ ایسا کیسے, یعنی وہ اس کے بیڈ پہ اس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے اور رات کو اٹھ کے دوسرے کے ساتھ وہ چیٹنگ کر رہی ہے اور اسے گفتگو کر رہی ہے. تو اب اس پہ کیا بیتتی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے, اور میرے خیال میں اس کی تعزیری سزا اس دور کے اندر ہونی چاہیے. جو بھی ایسا کیس پکڑا جائے اور ان کو باقاعدہ سزا دے کے ایسا کیا جائے تاکہ یہ جرم ختم ہو. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا بہت زیادہ یہ ایک المیہ بن چکا ہے قومی, تو اس سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے. رب کریم جی ہمیں اس طرح کے معاملات میں ہدایت دے اور ہم اللہ کا رنگ اختیار کریں, اور ہر معاملات میں ہمارا جو ہے وہ اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے. حدیث میں نے سنائی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی خاتون بیوی جو ہے نا لا ترد ید علی مثن, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ اس طلاق دے دو. اس بندے نے یہ کہا کہ میں صبر نہیں کر سکتا اس عورت سے, یعنی تعلق ایسے بنا ہے میرا دل اس کے پیچھے ہی رہے گا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھنے کی اجازت دی, لیکن اصلاح کے ساتھ, اصلاح کے ساتھ, کہ بیوی کی اصلاح کی جائے, نصیحت کی جائے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا جی, اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے, اور ہمیں رشتوں میں جو ہے بڑی ہمارے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. آگے ایک اور جو ہے وہ سائل جاننا چاہ رہے ہیں, بلکہ سائلہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ساس اور سسر نے زیور اپنے پاس رکھا ہے, ہوتا ہے آج کل کے دور میں ایسا چل رہا ہے سلسلہ, کسی تقریب کے لیے دیتے ہیں اور واپسی پر لے کر رکھ لیتے ہیں. اس زیور کی زکوٰۃ کا ذمہ کون لے گا؟ یعنی زیور بہو کا ہے, بہو کا زیور ہے اور ساس سسر نے اس کو رکھ لیا ہے, ٹھیک ہے, اور کسی ایونٹ پر دے دیتے ہیں. جی, تو جب تک اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں ہے جی تو زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے نہیں. ڈیفینیٹلی. ہاں جی, جب ملکیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے اس کو استعمال کرے. ہاں, اگر یہ جو ساس سسر ہے ایک احتیاط کی بنیاد پر کہ اس سے ضائع نہ ہو جائے, کوئی چوری نہ کر لے, یا یہ تھوڑی سی دانشمند نہیں ہے, کمی ہے دانش کی, تو وہ حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں, پھر تو اسی کی ملکیت ہے, وہ بطور حفاظت کے اپنے پاس رکھتے ہیں, پھر تو زکوٰۃ یہی ادا کرے گی. لیکن اگر صورت دوسری ہے کہ انہوں نے کہا یہ کہیں لے ہی نہ جائے, یہ بہو اپنے پاس ہی رکھا ہوا, تو پھر زکوٰۃ بھی انہی کی ذمہ ہے. جی, زکوٰۃ بھی انہی کے ذمہ ہے. اور زکوٰۃ جو ہے نا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم 85 گرام ہو, 85 گرام سونا ہو, اور 595 گرام یہ چاندی ہے تو 595 گرام, اور جو سونا ہے وہ کم از کم 85 گرام ہو. 85 گرام سے اگر کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بہت شکریہ جی مفتی صاحب, مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی عبدالولی خان صاحب کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا جی وقت جو ہے وہ ختم ہوا ہے. مزید انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہر پیر اور جمعرات کے شب جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ میں دینی ذوق کو اجاگر کرنے کی کوشش ہوتے ہیں. اپنی آپ کیوریز کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں, لائیو کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو یہاں پر دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم